اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد فرید یہاں پر محترم حافظ حفیظ میر صاحب کی خدمت میں ان کے صاحبزادے کی دعا کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو یہاں پر ایک چھوٹی سی بات انہوں نے مجھ سے پوچھی ہے، اور یہ مسئلہ چونکہ عمومی طور پر دیکھا بھی گیا ہے، سنا بھی گیا ہے، لہٰذا میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں۔ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی تعظیم کرتے ہیں، ان کی قبروں پر جاتے ہیں، وہاں پر حاضری دیتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ ٹھہراتے ہیں۔ حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے لکھا ہے بنیت الطالبین کے اندر کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ابواب ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے مزارات کے اوپر ہم حاضری دیتے ہیں تو بعض لوگ اس کے اوپر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ولی کے مزار کے اوپر حاضری دینا اور شرک دونوں الگ الگ رائیں۔ اس لیے میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، شرک کی تعریف یہ علامہ تفتزانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی شرح عقائد کو سامنے رکھتے ہوئے اور باقی تمام فقہاء محدثین صوفیاء کی عبارات کو سامنے رکھتے ہوئے پوری ذمہ داری کے ساتھ میں محمد فرید یہ بات کہتا ہوں کہ شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے سوا کسی کو واجب الوجود سمجھنا، یا اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان صفات میں بندوں کو شریک سمجھنا، اس طور پر کہ وہ صفات جو بندے کی ہیں یعنی غیر اللہ کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ جیسی ہیں یا اللہ تعالیٰ جتنی ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے یعنی اللہ کی ذات کے سوا کسی کو واجب الوجود سمجھے یا اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو صفات ہیں ان صفات کو بندوں کے اندر اللہ تعالیٰ جیسا تسلیم کرے، وہ بندہ مشرک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات جب آپ کو سمجھ آ گئی، اب اس کی میں ایک مثال بھی آپ کو دیتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ایک جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بندوں کے اوپر ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، میں بندوں کے اوپر رؤوف بھی ہوں، رحیم بھی ہوں۔ دوسرے مقام کے اوپر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ دیکھیں، ایک مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں رؤوف الرحیم ہوں، دوسرے مقام کے اوپر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں رؤوف الرحیم ہوں۔ اب دوسرے مقام کے اوپر جہاں اللہ تعالیٰ بندے کے متعلق فرماتا ہے فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ میں نے اس بندے کو سمیع بھی بنایا، میں نے اس بندے کو بصیر بھی بنایا۔ اور جگہ جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر اپنے متعلق بھی فرماتا ہے کہ میں سمیع ہوں، بصیر ہوں، میں سننے والا ہوں، میں دیکھنے والا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں خود اللہ تعالیٰ بندوں کے اندر تسلیم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے کہ دیکھو یہ صفات میں نے بندوں کو بھی عطا کی ہیں۔ تو اب یہاں پر آپ فرق کیسے کریں گے؟ فرق اسی طرح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے کوئی چھین نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کی ان صفات کے اوپر کبھی تبدل نہیں آ سکتا، تغیر نہیں آ سکتا۔ اگر کائنات کے اندر کھانے والے لوگ موجود نہ ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ رازق ہے، اگر مرزوق موجود نہ ہوں پھر بھی اللہ تعالیٰ رازق ہے، اگر مخلوق موجود نہ ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ خالق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خالق ہے بلا مخلوق، اللہ تعالیٰ رازق ہے بلا مرزوق۔ اسی طریقے سے تمام کی تمام صفات اللہ تعالیٰ کی کائنات کے اندر جاری و ساری ہیں، وہ ازلی ہیں، وہ ابدی ہیں، وہ غیر متبدل ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہیں، کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے۔ جبکہ بندوں کو، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو، اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو، جتنے بھی یہ لوگ کائنات کے اندر بستے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جو صفات عطا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطائی ہوتی ہیں۔ جس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس چاہے واپس بھی لے سکتا ہے، ان صفات کے اندر تغیر بھی آتا ہے، ان صفات کے اندر تبدیلی بھی آتی ہے۔ وہ صفات اللہ تعالیٰ واپس لینا چاہے واپس لے سکتا ہے، وہ فانی ہے۔ یعنی آسان سے اگر آپ لفظوں میں سمجھنا چاہتے ہیں تو یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتی ہیں اور بندوں کی صفات عطائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ ذاتی ہیں، بندوں کی جو صفات ہیں وہ گاڈ گفٹڈ ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا کرنا ہے۔ لہٰذا جب ہم یہ فرق کرتے ہیں تو شرک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسرا اہم مسئلہ یہ قبروں کو چومنے کا، اس کی بھی میں تھوڑی سی وضاحت آپ کو دے دیتا ہوں۔ دیکھیں، قبر کو چومنا جائز ہے، اس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں۔ اب قبر کو چوما جاتا ہے، کیوں چوما جاتا ہے؟ اب دیکھیں، کوئی اپنے والد کی قبر کے اوپر جاتا ہے، والدہ کی قبر کے اوپر جاتا ہے، بہن کی قبر کے اوپر جاتا ہے، بیٹی کی قبر کے اوپر جاتا ہے، ان کو چومتا ہے تو محبت کی وجہ سے چومتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ولی کی قبر کو جاتا ہے، وہاں پر مٹی آنکھوں سے لگاتا ہے یا قبر کو چومتا ہے تو اس لیے چومتا ہے محبت کی وجہ سے اور تبرک کی وجہ سے، وہاں سے وہ تبرک حاصل کرنا چاہتا ہے، برکت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں۔ لیکن شریعت کے احکام دو قسموں کے اوپر ہے، یاد رکھنا۔ ایک ہے حرام فی نفسہ اور دوسرا ہے حرام لغیرہ۔ فی نفسی حرام کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ذاتی حیثیت سے، مثال کے طور کے اوپر اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والاجسام رجس من عمل الشیطان۔ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا، کیوں؟ کہ اس شراب کے اندر ذاتی خباثت موجود ہے۔ اس طریقے سے کچھ اشیاء ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر حرام کیے۔ دیکھیں، اب مثال کے طور کے اوپر یہاں پر کوئی شخص بیٹھا ہوا نہیں ہے،
یہاں پر کوئی چیز ہے فریج کے اندر کھانے پینے کی پڑی ہوئی، کوئی پیپسی ہے یا اس طریقے سے کوئی حلال چیز ہے، تو اب وہ اس کا کھانا تو حلال ہے، کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں، لیکن وہ میری ملکیت نہیں ہے، لہٰذا میں نہیں کھا سکتا۔ اس طریقے سے بالکل آپ یوں سمجھ لیں کہ قبروں کے اوپر جانا، دیکھیں اب اس کی دوسری مثال بھی میں آپ کو دیتا ہوں، دیکھیں قبروں کے اوپر لڑکیاں جا سکتی ہیں، خواتین قبروں کے اوپر جا سکتی ہیں، اجازت ہے، حلال ہے۔ اس طریقے سے لڑکیاں باقاعدہ موطا امام مالک کے اندر روایت موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی بندیوں کو مساجد جانے سے نہ روکیں، لا تمنعوا اماء اللہ، اپنی لڑکی یعنی اللہ تعالیٰ کی جو بندیاں ہیں ان کو مساجد جانے سے آپ نہ روکیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ صاف فرمایا، اس کا مطلب ہے خواتین مسجد جا سکتی ہیں، لیکن فی زمانہ کیوں نہیں جا رہی؟ فی زمانہ قبرستان کے اوپر جانا حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیوں منع کیا ہے؟ اس لیے منع کیا ہے کہ ہے ذاتی طور کے اوپر تو وہ جا سکتی ہیں، کوئی شک شبہ نہیں، شریعت نے تو ان کا جانا جائز قرار دیا ہے، لیکن حرام لغیر ہی ہے، کس وجہ سے؟ فتنے فساد کا دروازہ بند کرنے کی وجہ سے۔ تو بالکل اسی طرح قبر کو چومنا درست ہے، حرام نہیں، جائز ہے، حلال ہے، قبر کو چوما جا سکتا ہے، اس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں۔ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے شط اللمعات کو آپ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، قبر کو چوما جا سکتا ہے، تبرک کے طور کے اوپر بھی چوما جا سکتا ہے، محبت کے طور کے اوپر بھی چوما جا سکتا ہے، لیکن جن علماء نے سمیت حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات مقدس آپ نے منع کیا ہے، تو آپ نے وہاں پر لکھا ہے کہ احوط یہ، یعنی یہ بات احتیاط کے زیادہ قریب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو عوام ہوتی ہے وہ جاہل لوگ ہوتے ہیں، شریعت اسلام کے جو اصول ہوتے ہیں، مبادی ہوتے ہیں، جو فروعات ہوتی ہیں، ان کو صحیح طریقے سے وہ لوگ جانتے نہیں ہیں، صحیح طریقے سے جانتے نہیں، لہذا وہ لوگ فرق نہیں کر سکتے، بوسے کے اندر اور سجدے کے اندر فرق نہیں کر سکتے، لہذا قبروں کو چومنا جائز ہے، احتیاط کے طور کے اوپر بعض علماء نے منع لکھا ہے، لہذا جو شخص عالم دین نہ ہو تو اس کو فرق معلوم نہ ہو سجدے کا اور بوسے کا، تو یہ بات احتیاط کے زیادہ قریب ہے کہ وہ بندہ قبر کو نہ چومے۔ اور آخر میں ان لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ میری ان باتوں کے اوپر ٹھنڈے دل سے غور کرنا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو یاد بھی رکھنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب دو بندے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں تو اگر وہ کفر اس کے اندر موجود نہ ہو تو فقط بأحدہما، یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ کفر اس کی طرف لوٹ کر چلا جاتا ہے، اور اس کی شرح کے اندر لکھا ہے محدثین نے کہ تکفیر لوٹتی ہے، کفر نہیں لوٹتا، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو بھی یاد رکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَٰكِنْ إِن تَنَافَسُوا فِي الدُّنْيَا، یہ بھی بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت میں شرک کا ڈر نہیں، ہاں اس بات کا ڈر ہے کہ لوگ کیا کریں گے، دنیا کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، لہذا بات کے اوپر امت مسلمہ کے اوپر کفر کا فتویٰ، شرک کا فتویٰ نہ لگائیں کہ کہیں پر یہ نہ ہو کہ آپ کا ایمان چلا جائے، آپ کی آخرت تباہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔